اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی یا اللہ یا رحمن یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ کاشان بصیرت کے انتہائی محترم اور معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب ملاقات با امام زمانہ کی جلد نمبر 1 کے تیسرے پارٹ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ میں آپ کی ریڈر زہرا علی۔ پیج نمبر ہے 46 اور حکایت نمبر ہے 3۔ مرحوم آیت اللہ آقا الحاج شیخ مجتبیٰ قزوینی علماء اہل مشہد میں سے تھے۔ میں نے خود ان سے کرامات دیکھی ہیں، یعنی 1338 ہجری میں انہوں نے بیان کیا کہ آقا سید محمد باقری اہل امغان میں سے تھا کہ مشہد میں مقیم تھا۔ مرحوم آیت اللہ حاج مرزا مہدی اصفہانی غروی نے کے شاگردوں میں سے تھا۔ اکثر اپنے استاد کی خدمت میں حاضر ہوتا۔ کئی سالوں سے دائمی مریض تھا، سل مرض میں مبتلا تھا۔ اس وقت یہ مرض لا علاج تھا۔ سل یعنی سین اور لام سے لکھا ہوا ہے۔ تمام لوگ اس سے مایوس تھے، بہت ضعیف اور نحیف ہو گیا تھا۔ ایک دن میں نے دیکھا وہ بالکل ٹھیک ٹھاک صحیح سالم خوشحال نظر آیا، کسی قسم کی بیماری کمزوری نہ تھی۔ ہم نے بہت تعجب کیا، اس سے علت شفا پوچھی۔ اس نے بیان کیا کہ ایک دن میرے حلق سے بہت زیادہ خون آیا اور ڈاکٹروں نے مجھے مایوس کر دیا، اور میں اپنے استاد آیت اللہ غروی صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اپنی کیفیت بیان کی۔ استاد معظم دو زانو ہو کر بیٹھے اور پختہ یقین کے ساتھ مجھے فرمایا، مگر تو سید نہیں ہے، اپنے آباء و اجداد سے بیماری کی شفا حاصل کرنے کے لیے دعا کیوں نہیں کرتا؟ حضرت بقیت اللہ العظم علیہ السلام کی خدمت میں کیوں نہیں جاتا اور حضرت سے اپنی حاجت کیوں نہیں طلب کرتا؟ مگر تو نہیں جانتا کہ وہ پروردگار کے اسماء حسنی ہیں، مگر دعائے کمیل تو نے نہیں پڑھی؟ فرمایا، یا من اسمہ الدوا و ذکرہ الشفا، اے وہ ذات جس کا نام دوا ہے اور جس کا ذکر شفا ہے۔ اگر تو مسلمان ہے تو سید ہے، اگر تو شیعہ ہے تو چاہیے کہ آج ہی حضرت بقیت اللہ ارواحنا فدا عجل اللہ تعالی فرجہ سے شفا طلب کر۔ خلاصہ یہ کہ اس قدر محرک الفاظ بیان کیے کہ میں رونے لگا، اور وہاں سے اس ارادے سے اٹھا کہ حضرت صاحب الزمان علیہ السلام کی خدمت میں جاؤں۔ لہٰذا بغیر اس کے کہ توجہ کروں آنسو بہاتا جاتا اور اپنے آپ سے باتیں کرتا جاتا، اور زبان پر الفاظ جاری تھے، یا حجت ابن الحسن ادرکنی۔ صحن مقدس امام رضا علیہ السلام کی طرف جا رہا تھا۔ جب میں پرانے صحن میں پہنچا، اسے پہلی حالت میں نہ پایا۔ صحن بالکل خالی تھا۔ صحن میں فقط چند افراد نظر آئے جو اکٹھے چل رہے تھے۔ ان کے آگے ایک سردار تھا۔ میں سمجھ گیا کہ یہی امام زمانہ علیہ السلام ہیں۔ میں نے اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہا کہ بہترین موقع ہے، حضرت کی خدمت میں حاضر ہو کر شفا طلب کروں۔ حضرت جا رہے ہیں۔ میں نے چاہا کہ حضرت کو آواز دوں اور ان سے عرض کروں کہ میرے لیے شفا طلب کریں۔ جو ہی میرے دل میں خیال آیا، میں نے دیکھا حضرت پلٹے اور میری طرف نگاہ کی۔ سرد پسینہ بدن پر آ گیا۔ اچانک میں نے دیکھا کہ صحن مقدس معمول کے مطابق نظر آیا۔ وہ چند افراد غائب ہیں۔ لوگ صحن میں حسب سابق آمد و رفت کرتے ہیں۔ میں حیرانگی کے عالم میں تھا کہ اسی دوران اپنی طرف متوجہ ہوا، دیکھا کہ مرض باقی نہیں ہے، بیماری کے تمام آثار جا چکے ہیں۔ اپنے گھر کی طرف لوٹا اور کچھ پرہیز تھی اس کو چھوڑ دیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے شفا عطا کی کہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ میں جتنی بھی کوشش کروں کہ کھانسی آئے مگر نہیں آتی۔ مرحوم حاجی شیخ مجتبیٰ قزوینی رحمۃ اللہ علیہ اس وقت گریہ کرنے لگے اور فرمایا، جی ہاں، یہ تھا واقعہ آقا سید محمد باقر قزوینی کا۔ میں نے اس کے بعد کئی سال اسے دیکھا کہ اس کی صحت بہت اچھی تھی، یہاں تک کہ میں موٹا بھی ہو گیا تھا۔ اس کے بعد ایک شعر تحریر ہے فارسی میں، آنان کے خاک را منتظر کیمیا کنند، آیا شود کے گوشائے چشمی بما کنند۔ اگر اہل علم اور سادات حضرت کی طرف خلوص سے توجہ کریں، چونکہ امام کے سپاہی ہیں، خادم اور خدمت گزار ہیں، چونکہ حضرت کے نزدیک ترین ہیں، تو حضرت کی ان کی طرف زیادہ توجہ کریں گے اور ان کے مادی اور معنوی زندگی کو بہتر طریقے سے چلائیں گے۔
لیکن خدا نہ کرے اگر سہم امام کھائیں اور حضرت کے وجود مقدس کی طرف متوجہ نہ ہوں تو حضرت کے ساتھ مناجات نہ کریں، دن اور رات یہ حد اقل 1 گھنٹہ بھی حضرت کی خدمت میں خلوص اور عقیدت کے ساتھ پیش نہ کریں، حضرت کے دوستوں کے ساتھ مسخرہ کریں، تو جان لیں کہ آگاہ رہیں کہ وہ لوگ خدا کے ولی کی طرف سے مواد غضب واقع ہوں گے۔ زندگی کا جنبہ مادی اور معنوی برباد ہو جائے گا، جیسا کہ اس کے بارے میں کئی مرتبہ تجربہ ہو چکا ہے۔ حکایت نمبر 4۔ سال 1353 ہجری شمسی میں مدینہ منورہ گیا۔ آدھی رات کا وقت تھا۔ مدینہ شہر کاملاً خاموشی کے عالم میں تھا۔ باب الاسلام کی طرف جو عمارتیں تھیں انہیں گرا دیا گیا تھا اور موجودہ چھت نما جگہ نہیں بنی تھی۔ حرم کی دیواروں سے لے کر مسجد غمامہ کے سامنے سے جو سڑک گزر رہی تھی وہاں تک وسیع میدان تھا۔ راستے کے آخری حصے میں آقائی حاجی خادمی کے ہمراہ مسجد النبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیوار کے پیچھے کی طرف بیٹھا ہوا تھا۔ چونکہ ابھی تک حرم کے دروازے بند تھے، آقائی خادمی اپنے معمول کے مطابق، جو کہ ہمیشہ اپنے مولا اور آقا کی یاد میں رہتا تھا، اظہار عشق امام زمانہ علیہ السلام کر رہا تھا۔ آج کی رات بھی حضرت حجت ابن الحسن علیہ السلام کے حالات کے بارے میں بیان کر رہا تھا اور اپنی عقیدت کا اظہار کر رہا تھا۔ ضمناً فرمایا، آپ سے ایک سوال کرتا ہوں۔ میں نے عرض کی، فرمائیں۔ آقا خادمی نے فرمایا، کیا ممکن ہے حضرت بقیت اللہ ارواحنا فدا مدینہ منورہ میں اپنا گھر نہ رکھتے ہوں؟ میں نے عرض کی، کیوں ممکن نہیں ہے؟ ضروری نہیں ہے کہ حضرت ہر شہر میں اپنا مکان رکھتے ہوں، خصوصاً جب کہ یہ ملحوظ بھی ہے کہ ان کے دوستوں کے گھر ان کے ساتھ ہی معلق ہیں۔ آقا خادمی نے فرمایا، نہ، میں معتقد ہوں کہ حضرت کا مدینے میں گھر موجود ہے۔ میں نے پوچھا، اچھا تو وہ مکان کہاں ہے؟ آقا خادمی نے فرمایا، اگر میں حضرت کے گھر کو جانتا تو پھر یہاں نہ بیٹھتا۔ میں جانتا تھا کہ حضرت کے دوستوں کے ساتھ جب ایسے حالات پیش آ جائیں تو تھوڑی سی جستجو کے ساتھ ساتھ استفادہ کیا جا سکتا ہے، لہٰذا میں نے کہا، اگر میں اعتقاد رکھتا ہوتا یعنی معتقد ہوتا کہ حضرت مدینہ منورہ میں مکان رکھتے ہیں تو اپنے قیام مدینہ کے دوران مدینہ شہر کے تمام مکانوں کے دروازوں پر دستک دیتا اور صاحب خانہ کا نام پوچھتا، یہاں تک کہ حضرت کا گھر تلاش کر لیتا، اور اضافہ کیا کہ اگر اس کام کو صحیح طریقے سے انجام دیا جائے اور آخر کار 5-6 دن میں حضرت کا مکان تلاش کر لیا جائے گا۔ مگر مدینہ منورہ کتنا بڑا شہر ہے، کتنے گھر ہیں، اتنی مدت زحمت اٹھانا، حتیٰ کہ شرمندگی محسوس کرنا اور احتمالاً لوگوں سے گالی اور نازیبا کلمات سن کر بھی اپنے مقصد کو پا لینا، حضرت کا گھر یعنی تلاش کر لینا بہت ارزش رکھتا ہے۔ حالانکہ میں معتقد ہوں کہ حضرت بقیت اللہ ارواحنا فدا کی غیرت اور لطف اور محبت اجازت نہیں دیتی کہ ان کا دوست ان تک پہنچنے کے لیے اس حد تک تکلیف برداشت کرے اور اس قدر شرمندگی اٹھائے۔ طبعی طور پر 2 دروازوں پر دستک دینے سے زیادہ دیر نہیں گزرے گی کہ اپنے گھر کی طرف رہنمائی فرمائیں گے۔ لیکن چونکہ میں معتقد نہیں یعنی میں یقین نہیں رکھتا کہ حضرت مدینے میں اپنا گھر رکھتے ہوں گے، اس لیے میں نے ایسا عمل انجام نہیں دیا۔ قصہ مختصر، میں نے اس بات میں اس قدر گفتگو کی کہ مؤذن اسی وقت نصف رات کا ٹائم تھا۔ اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑے ہوئے، میں بھی کھڑا ہو گیا، حیران تھا کہ کہاں سے اور کس طرف سے شروع کروں۔ ادھر ادھر نگاہ کرتا تھا اور میں ہر لحظہ حضرت بقیت اللہ ارواحنا فدا کے لطف کا منتظر تھا۔ تمام لوگ گھروں میں آرام کر رہے تھے، وسیع میدان میں پرندہ پر بھی نہیں مارتا تھا، عجیب سکوت کا عالم تھا۔ اچانک ایک آواز مسجد غمامہ کی طرف جو سڑک تھی ادھر سے فارسی زبان میں صدا آئی، اس طرف۔ جس طرف سے بھی آواز آتی تھی ہم نے ادھر دیکھا، دور سے لباس اور شکل و صورت کی خصوصیات نظر آ رہی تھیں۔ ظاہراً معلوم ہوتا تھا کہ ہمیں ہی آواز دے رہا ہے۔ آقا حاجی خادمی نے کہا کہ ہمیں ولی العصر علیہ السلام کے گھر کی طرف بلا رہے ہیں۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے اور فوراً اس طرف چل پڑے۔ میں جو ان واقعات پر بہت دیر سے یقین کرنے والا تھا، اپنے آپ کو کہا، یقیناً کسی ایرانی نے ہمیں آواز دی ہے، اس نے ہمیں رفقا میں سمجھا ہے اور خیال کیا ہے کہ ہم راستہ بھول گئے، اس لیے اس نے ہمیں آواز دی تھی اور ہماری رہنمائی کر رہا ہے۔ لیکن جس شخص نے ہمیں آواز دی تھی وہ ہمیں بلانے کے بعد ان کوچوں میں داخل ہو گیا جو اس طرف تھے اور ہم نے اسے پھر نہیں دیکھا۔
آقا حاجی خادمی سارے راستے میں جہاں وہ شخص کھڑا تھا اس جگہ ہی یہی فرماتے رہے کہ عجیب قسم کی عطر کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ آخرکار 10 منٹ بعد جب ہم اس جگہ پہنچے، لیکن وہاں 3 راستے تھے۔ وہاں پہنچ کے پھر حیران تھے کہ یہاں سے کس طرف جائیں۔ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ ایک موٹر آ کر رکی مسجد غمامہ کے سامنے کی سڑک کے آخر میں۔ سواریاں اتریں۔ جب ہمارے قریب پہنچی تو تیز رفتاری میں کمی آئی اور آہستہ آہستہ چلتی ہوئی تھوڑا سا ہمارے پاس آ کے رکی اور ہمیں حرم ہوٹل کی پشت کی طرف ایک سڑک جا رہی تھی ادھر اشارہ کیا اور فارسی زبان میں کہا، اس طرف، اور تیزی کے ساتھ ہم سے دور ہو گیا۔ اس مقام پر میں نے خیال کیا کہ تھوڑا احتمال یہ ہوتا ہے کہ یہ رہنمائی طبعی نہیں ہے، اس لیے کہ اگر پہلے شخص نے ہمیں اتفاقاً آواز دی تھی تو یہ موٹر، جو کہ معمولاً ایرانی لوگ مدینہ منورہ میں موٹر میں سوار نہیں ہوتے، خصوصاً یہ سوار ہمارے نزدیک رکا ہے اور ہمیں دیکھا ہے، اور یہ بھی ممکن نہیں کہ ہمیں اپنے رفقا سمجھ کر اشتباہ کیا ہو۔ بہرحال آقائے حاجی خادمی بہتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ یا صاحب الزمان کا ذکر کرتے ہوئے اس سڑک کی طرف چل پڑا۔ میں بھی حیرانگی کے عالم میں اس کے ساتھ چلتا جاتا تھا۔ اس سڑک پر ابھی 10 قدم سے زیادہ فاصلہ نہیں چلے تھے کہ تقریباً 10 نوجوان آدمی ایک شخصیت کے ارد گرد جس نے عربی لباس پہن رکھا تھا دکھائی دیے۔ اس عظیم شخصیت کی گفتگو سن رہے تھے اور خوب واضح تھا کہ ابھی کسی گھر سے نکلے ہیں اور چاہتے ہیں کہ کسی جگہ پر جائیں۔ آہستہ آہستہ ہماری طرف آ رہے تھے۔ جب ہمارے قریب پہنچے تو اس بزرگوار پر عظمت شخصیت نے ہماری طرف نگاہ کی اور فرمایا، سلام علیکم۔ ہم نے جواب دیا، لیکن وہ سلام اور نگاہ اس قدر دل ربا تھی کہ ہمیں مبہوت کر دیا۔ حاجی خادمی ایک دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر رو رہا تھا اور ان کے پیچھے سے میں دیکھ رہا تھا کہ اس فکر میں پڑ گیا کہ دیکھیں یہ کہاں سے نکلے ہیں۔ جب میں نے دیکھا اور فوراً دیکھا تو گھر کا چراغ جل رہا تھا اور بالکل واضح تھا کہ اسی منزل سے نکلے ہیں۔ مکان کے دروازے کو دیکھا تو وہ لکڑی کا تھا۔ مکان پرانا تھا، آج کل کی ظاہری آرائش سے خالی تھا۔ گھر کے اندر دروازے کے پیچھے ایک چراغ روشن تھا اور ایک آدمی جو کہ ظاہراً اس گھر کا ملازم تھا اس چراغ کے نیچے کھڑا تھا۔ گھر کے دروازے کے اوپر ایک بورڈ لگا ہوا تھا اور چراغ کی روشنی اس بورڈ پر پڑ رہی تھی۔ بورڈ کے علاوہ سڑک کے کچھ حصے پر روشنی جا رہی تھی۔ اس بورڈ پر سنہری حروف میں لکھا ہوا تھا، لکھائی کے الفاظ ابھرے ہوئے تھے اور لکھا ہوا تھا، منزل المہدی الغوث۔ البتہ اس بورڈ کی تحریر کی ترتیب اس طرح نہ تھی، بلکہ لفظ منزل بورڈ پر اوپر کی طرف لکھا تھا، دوسری سطر میں لفظ المہدی الغوث لکھا ہوا تھا۔ اسی طرح لکھا ہوا تھا۔ جس وقت آقا حاجی خادمی نے اس بورڈ کو دیکھا، یقین پیدا کر لیا کہ اور آرام و سکون کے ساتھ اپنے مقصد کو پہنچ گئے اور حضرت بقیت اللہ ارواحنا فدا کا گھر مل گیا۔ اس لیے گھر کے دروازے کے پیچھے تھوڑی دیر کے لیے کچھ فاصلے پر زمین پر بیٹھ گیا، لیکن میں ابھی چاہتا تھا کہ اس موضوع پر مزید تحقیق کروں۔ اس دروازے کے پیچھے گیا اور جو شخص اس گھر میں چراغ کے نیچے کھڑا تھا اس سے عربی میں پوچھا، صاحب البیت فی، یعنی صاحب خانہ گھر میں تشریف فرما ہے؟ اس نے کمال محبت کے ساتھ تبسم کرتے ہوئے جواب دیا، الآن راہ، یعنی ابھی ابھی تشریف لے گئے۔ میں سمجھ گیا کہ وہ پروقار باعظمت شخصیت جو چند افراد کے جھرمٹ میں سڑک پر جا رہی تھی وہی صاحب خانہ ہے۔ اس کا نام مہدی ہے اور الغوث اس کا لقب ہے، لیکن کیا حقیقتاً وہ حضرت بقیت اللہ العظم امام الزمان علیہ السلام ہی تھے یا کوئی اور آدمی تھا جو اس نام کا اس لقب کے ساتھ یہاں قیام پذیر ہے؟ مختصر یہ کہ ہم وہاں دروازے کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے کہ اس گھر کے ملازم نے چراغ خاموش کر دیے، جیسا کہ وہ چاہتا تھا کہ سوئے، مگر میرے دل میں عجیب قسم کا طوفان تھا۔ قریب تھا کہ روح پرواز کر جائے۔ اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہا، مگر ہو سکتا ہے کہ مجھ میں اتنی لیاقت ہو اور یہ فیض عظیم حاصل کر لوں۔ دوسری طرف یہ سوچ رہا تھا کہ اس موٹر سوار نے فارسی زبان میں ہماری رہنمائی کی۔ اس کے علاوہ عام طور پہ اہل سنت اپنا نام مہدی نہیں رکھتے، یہاں تک کہ مدینہ منورہ کے شیعہ بھی تقیہ کی وجہ سے بہت ہی کم افراد اس مقدس نام سے مربوط ہیں۔ ان حالات میں مجھے کچھ سہارا ہوا کہ شاید
یہ سعادت مجھے نصیب ہو گئی ہے۔ بہرحال تقریباً 1 گھنٹے دروازے کے پیچھے بیٹھے رہے۔ آقای حاجی قادمی بہت خوش تھا، پھر وہاں سے اپنی رہائش گاہ کی طرف چل دیے۔ اسی رات کی صبح ہمارا قافلہ مکے کی طرف تیار تھا، اس لیے اس سفر میں دوسری مرتبہ اس گھر کے دروازے تک نہ جا سکا، لیکن جب دوسری مرتبہ مدینہ منورہ کا سفر اختیار کیا، زیارت نصیب ہوئی، تو اسی جگہ پر گیا۔ چند مکان ایک دوسرے کے ساتھ ملتے جلتے تھے، لیکن وہ بورڈ کسی مکان پر بھی نہیں تھا، مگر آقای حاجی قادمی فرماتے ہیں کہ میں جب بھی مکہ مکرمہ گیا ہوں، مدینہ منورہ میں اس گھر کی بھی زیارت کی، اور اسی نام کا بورڈ بھی تھا، اور اس کی زیارت بھی کی۔ حکایت نمبر 5۔ مرحوم شہید حجت الاسلام والمسلمین جناب آقا سید عبدالکریم ہاشمی نژاد کا ایک استاد تھا۔ اس کا نام آقا شیخ علی فریدۃ الاسلام کاشانی تھا۔ میں نے اس کی مختصر حالات زندگی کتاب پرواز روح میں لکھے ہیں۔ انہوں نے بیان کیا کہ ایک رات میرے استاد مرحوم قم میں اوپر والے کمرے کی بالکنی پر صحن کی طرف منہ کر کے کھڑے تھے، اور حضرت بقیت اللہ ارواحنا فدا کو زیارت آل یاسین کے ساتھ زیارت کر رہے تھے۔ حضرت کے ساتھ مناجات میں مشغول تھے۔ میں بھی ان کے نزدیک انگیٹھی میں آگ روشن کر رہا تھا تاکہ بستر گرم ہو جائے، یعنی آگ کے لیے پنکھا چلا رہا تھا تاکہ کرسی کے نیچے آمادہ ہو جاؤں۔ میز کے نیچے انگیٹھی، یا آج کل کرسی کسے کہتے ہیں کہ میز کے نیچے انگیٹھی، یا آج کل جیسے ہیٹر وغیرہ رکھتے ہیں، اس میز پر بہت بڑا لحاف ڈال دیتے ہیں اور ادھر ادھر سے اس کے اندر ہاتھ پاؤں ڈال کر سردیوں میں بیٹھتے ہیں، اسے کرسی کہا جاتا ہے۔ اچانک میں نے دیکھا کہ استاد محترم لرزے اور توجہ زیادہ ہوئی، ان کا گریہ زیادہ ہوا۔ میں نے اپنا سر اٹھایا تاکہ دیکھوں کیا بات ہے۔ نہایت تعجب کے ساتھ دیکھا کہ حضرت بقیت اللہ علیہ السلام زمین و آسمان کے درمیان میرے استاد کے سامنے کھڑے ہیں اور ان کے ساتھ مسکرا رہی ہیں، اور میں رات کی تاریکی کے باوجود امام ولی العصر علیہ السلام کی تمام خصوصیات، شکل و صورت، رنگ، لباس کو بھی دیکھتا تھا۔ پھر میں نے اپنے سر کو نیچے جھکایا، پھر 2 مرتبہ سر کو اٹھایا۔ حضرت کو اسی قیافہ اور تمام تر خصوصیات کے ساتھ دیکھا۔ بالآخر میں نے چند مرتبہ اس عمل کو دہرایا۔ ہر بار جمال مقدس حضرت کی زیارت ہوئی، یہاں تک کہ آخری مرتبہ سر کو نیچے جھکایا تو میں متوجہ ہوا کہ استاد محترم آرام فرما رہے ہیں۔ جب سر کو 1 مرتبہ اٹھایا اور حضرت کی طرف نگاہ کی تو اب وہ وہاں موجود نہ تھے۔ معلوم ہوا کہ میرے استاد محترم کی مناجات حضرت کے جانے کے ساتھ منقطع ہو گئیں۔ اس واقعے کے بعد میں اور میرے استاد کمرے میں کرسی کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے۔ میرے استاد محترم کو یہ گمان تھا کہ میں نے کوئی چیز نہیں دیکھی کہ مجھ سے اسے پوشیدہ رکھیں۔ میں نے پہلے استاد محترم سے عرض کیا، آپ نے آقا کو کہیں کون سے لباس میں دیکھا؟ انہوں نے تعجب سے پوچھا۔ میں مجھ سے تعجب کی حالت میں مجھ سے پوچھا، مگر تو نے بھی حضرت کو دیکھا؟ میں نے عرض کی، جی ہاں، لباس لکیردار، عمامہ سب شکل و صورت جاذب۔ خلاصہ یہ کہ جو خصوصیات حضرت میں دیکھی تھیں تمام بیان کر دیں۔ استاد محترم نے میری گفتگو کی تصدیق کی، تشویق کی اور خوشحال ہوئے کہ میں بھی امام زمانہ کی ملاقات کی لیاقت رکھتا ہوں۔ میں سال 1333 ہجری شمسی میں مرحوم شہید سید عبدالکریم ہاشمی نژاد کے ساتھ علوم دین حاصل کرنے کے لیے نجف اشرف گیا۔ شب جمعہ کربلا معلیٰ زیارت کے لیے گئے۔ میں نے ابوالفضل العباس علیہ السلام کے حرم میں التجا کی کہ امام زمانہ کے وجود مقدس کے بارے میں میرا یقین زیادہ پختہ ہو۔ پس میں حضرت امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے حضرت کے حرم کے صحن میں آئے۔ ہاشمی نژاد میرے ساتھ تھے، حالانکہ وہ میری نیت سے بالکل واقف نہ تھے، لیکن اس قصے کو میرے لیے بیان کیا۔ اس قدر میرے قلب کو سکون ہوا کہ یقین پیدا ہو گیا حضرت ابوالفضل العباس علیہ السلام اس وسیلے سے میری حاجت پوری کرنا چاہتے ہیں اور میرے دل کو مطمئن کرنا چاہتے ہیں۔ حکایت نمبر 6۔ آقای شیخ اسماعیل نمازی مشہد مقدس میں مقیم ہیں۔ ان کا قصہ مشہور ہے۔ اہل مشہد میں سے کئی لوگوں نے اسے بیان کیا اور میں نے خود بھی مدینہ منورہ میں ان سے سنا۔ آقای نمازی فرماتے ہیں، میں اہلیان مشہد میں سے چند افراد پر مشتمل قافلہ ایک مرتبہ مکہ معظمہ کی زیارت کے لیے لے کر چلا۔ اس زمانے میں لوگ نجف اشرف کے راستے جاتے تھے۔ صحرا و بیابان جس میں
آب و گیا کا نام و نشان نہ ہوتا تھا، پکی سڑکیں تو درکنار، ایسا راستہ بھی نہ ہوتا تھا جس میں فقط بجری ڈالی گئی ہو۔ صرف چند لوگ جو راہ شناس تھے مخصوص علامات کے ذریعے راستہ تلاش کرتے تھے، رہنمائی کرتے تھے۔ تیل اور پانی وغیرہ کافی مقدار میں اپنے ساتھ لے کر چلتے تھے تاکہ راستے میں نہ رہیں۔ ہم پانی اور ڈیزل وغیرہ کے اعتبار سے مطمئن تھے، یہاں تک کہ 2 ڈرائیور ہمراہ تھے۔ مسافروں کے پاس غذا اور پانی کافی مقدار میں تھی، ہم اپنا راستہ لیے ہوئے چلتے تھے۔ ان دونوں ڈرائیوروں میں سے ایک آدمی متقی نہیں تھا۔ اتفاقاً اس دن غروب کے نزدیک بیابان کے وسط میں وہ اسٹیئرنگ پر بیٹھا ہوا تھا۔ ہم نے اسے کہا رات ہونے کو ہے، اس لیے ہم یہاں قیام کریں گے، صبح آرام کے ساتھ یہاں سے چلیں گے۔ اس نے ہماری بات کی پرواہ نہ کی اور چلتا رہا یہاں تک کہ رات ہو گئی۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد چلتے چلتے رک گیا اور کہا کہ اب مجھے راستہ معلوم نہیں۔ ہم سب بس سے نیچے اترے، رات وہیں گزاری۔ صبح جب نیند سے بیدار ہوئے تو دیکھا کہ راہ بالکل نظر نہیں آتا، یہاں تک کہ ہوا میں سنگریزے اڑ کر بس کے ارد گرد جمع ہو گئے تھے۔ معلوم نہیں ہوتا تھا کہ ہم کدھر سے آئے ہیں۔ میں نے مسافرین کو کہا کہ بس پر سوار ہو اور ڈرائیور کو کہا تقریباً 10 فرسخ مشرق، 10 فرسخ مغرب، 10 فرسخ جنوب، 10 فرسخ شمال کی طرف چلے، راستہ مل جائے۔ ڈرائیور نے بات قبول کر لی۔ اس بیابان میں شام تک یوں ہی چلتے رہے لیکن راستہ نہ مل سکا۔ پھر دوسری رات بھی اسی بے آب و گیا صحرا میں گزاری، لیکن میں بہت پریشان تھا۔ دوسرے دن اسی طرح چلتے رہے، رات تک راستے کا کوئی نشان نہ ملا۔ اس دوران پیٹرول وغیرہ سب ختم ہو گیا اور سورج غروب ہونے لگا۔ بس کھڑی کر دی، چونکہ تیل ختم ہو چکا تھا، پانی بھی ختم ہونے کو تھا۔ اس رات اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت ہی عجز و انکساری کے ساتھ نالہ کیا۔ صبح ہم سب موت کے منہ میں معلوم ہوتے تھے، اس لیے کہ پانی بالکل ختم ہو چکا تھا، پیٹرول بھی ختم ہو گیا تھا، راستے کا علم نہیں تھا۔ میں نے مسافروں کو کہا آؤ مل کر منت مانیں کہ اگر خدا بند کریم اس بیابان میں ہمیں نجات دے تو ہم اپنے وطن پہنچ کر کچھ مال ہمارے پاس جو ہے وہ راہ خدا میں دے دیں گے، جو کچھ مال ہمارے پاس ہے وہ راہ خدا میں دے دیں گے۔ تمام مسافرین نے کہا ہاں قبول ہے، اور اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا۔ صبح کے تقریباً 9 بج چکے تھے، ہوا گرم ہونے کے نزدیک تھی اور ہمیں یقین تھا کہ پانی نہ ہونے کی وجہ سے کچھ آدمی فوت ہو جائیں گے، اس لیے میں بہت ہی پریشان تھا۔ اپنی جگہ سے اٹھا اور مسافروں سے ذرا دور جا کر بیٹھ گیا۔ اتفاقاً ایک مقام پر ریت کا ٹیلا تھا، میں اس کے پیچھے جا کر بیٹھ گیا اور بہتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ فریاد کر رہا تھا، یا ابا صالح المہدی ادرکنی، یا صاحب الزمان ادرکنی، یا حجت ابن الحسن ادرکنی۔ میرا سر نیچے کی طرف جھکا ہوا تھا، آنسوؤں کے قطرے زمین پر گر رہے تھے۔ اچانک مجھے معلوم ہوا کہ پاؤں کی آواز آ رہی ہے جو میرے قریب ہوتی جا رہی ہے۔ اپنے سر کو اوپر اٹھایا تو ایک عربی مرد کو دیکھا، اونٹوں کی مہار اس کے ہاتھ میں ہے اور چاہتا ہے کہ عبور کرے۔ میں نے آواز دی آقا، ہم یہاں اپنا راستہ گم کر بیٹھے ہیں، ہمیں راستے تک پہنچاؤ۔ اس نے اونٹوں کو بٹھایا، میرے قریب آ کر سلام کیا۔ میں نے سلام کا جواب دیا، میرا نام پکار کر کہا پریشان نہ ہو، آؤ میں آپ کو راستہ بتلاتا ہوں۔ دیکھو اس طرف سے آپ جائیں، 2 پہاڑوں کے پاس پہنچیں گے، جب ان دونوں پہاڑوں کے درمیان سے گزریں دائیں طرف سیدھے چلتے چلے جائیں، غروب آفتاب کے وقت آپ راستے پر پہنچ جائیں گے۔ میں نے کہا پھر بھی امکان ہے کہ شاید ہم راستہ گم کر بیٹھیں، اور میں نے قرآن مقدس کو جیب سے نکالا اور کہا کہ آپ کو اس قرآن پاک کی قسم دیتا ہوں، ہمیں خود آپ اپنے ساتھ لے کر راستے تک پہنچائیں۔ ابھی بھی میں متوجہ نہیں تھا۔ اس نے اپنے اونٹوں کو بٹھایا۔ وہ اس طرح بیان کر رہا تھا کہ تقریباً 10 گھنٹے کا سفر سڑک تک معلوم ہوتا تھا، اس لیے میں نے بہت زیادہ اصرار کیا اور اسے قسم دی۔ اس نے کہا بہت اچھے، تمام سوار ہو جائیں۔ جو ڈرائیور زیادہ پرہیزگار تھا اس سے کہا آپ اسٹیئرنگ پر بیٹھیں۔ وہ خود بھی اس کے پہلو میں بیٹھا اور میں بھی اس کے ساتھ اس کے پہلو میں بیٹھا۔ یہاں بس میں اگلی طرف 3 سیٹیں تھیں، ایک سیٹ ڈرائیور کی تھی، یعنی باقی سیٹوں پر ہم دونوں بیٹھے تھے۔ اب ہم اس قدر خوشحال تھے، یا ہمارے ذہن میں اس قدر فکر تھا کہ ہم میں سے کوئی بھی، یہاں تک کہ ڈرائیور بھی اس طرف متوجہ نہیں تھا کہ بس میں تیل نہیں، چونکہ تیل تو گزشتہ رات کو ہی ختم ہو گیا تھا۔ 1-2 گھنٹے راستہ طے کیا کہ ڈرائیور کو کہا کہ بس رکو اور نماز ظہر کا وقت ہو گیا۔
نماز پڑھیں پھر چلیں گے۔ تمام نیچے اترے، نزدیکی پانی کا چشمہ نظر آیا، اس سے وضو کیا، ہم نے بھی وضو کیا۔ وہ ایک طرف نماز پڑھنے میں مشغول ہو گیا اور مجھے کہا کہ آپ مسافروں کے ساتھ مل کر نماز پڑھیں۔ ہماری نماز ختم ہوئی اور ہاتھ منہ دھو لیا تو اس نے فرمایا سوار ہو جاؤ، اس لیے کہ ہمارے لیے ابھی سفر بہت درپیش ہے۔ تمام سوار ہوئے جیسا کہ پہلے اس نے کہا تھا۔ 2 پہاڑوں کے پاس پہنچے، وہاں سے عبور کیا۔ اس کے بعد فرمایا دائیں طرف چلو۔ سورج غروب ہونے کے قریب تھا کہ ہم اصلی راستے پر پہنچے۔ راستے میں ہمارے ساتھ فارسی میں گفتگو کر رہا تھا۔ مشہد مقدس کے علماء کے بارے میں مجھ سے دریافت کرتا ہے۔ ان میں سے بعض علماء کی تعریف کرتا تھا اور فرمایا کہ فلاں آئندہ خوب کردار کا مالک ہوگا۔ میں نے راستے میں اس سے کہا کہ ہم نے منت مانی ہے کہ اگر ہم اس بیابان سے نجات حاصل کر لیں تو وطن پہنچ کے اپنا تمام مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیں گے۔ فرمایا اس منت کو پورا کرنا لازمی نہیں۔ آخر کار جب ہم سڑک پر پہنچے تمام خوشی کے ساتھ نیچے اترے اور میں نے مسافرین کو اکٹھا کیا اور کہا جو کچھ آپ کے پاس ہے مجھے دے دیں تاکہ اس عربی مرد کو دے دیں، اس لیے کہ اس نے بہت ہی زحمت اٹھائی، اپنے اونٹوں کو بیابان میں بٹھایا اور ہمارے ساتھ آ گیا۔ اچانک مسافرین خواب غفلت سے بیدار ہوئے اور کہا واقعاً یہ مرد کون ہے اور کیسے واپس جائے گا؟ دوسرے نے کہا بیابان میں اس نے اونٹ کس کے سپرد کیے؟ تیسرے نے کہا ہمارے بس میں پیٹرول نہیں تھا، یہ تمام راستہ صبح سے غروب تک کیسے پہنچی؟ خلاصہ یہ کہ ہم سب پریشان حالت میں اس عربی مرد کے پیچھے دوڑے لیکن اس کو نہ دیکھا، وہ غائب ہو چکا تھا۔ اس وقت ہم سمجھے کہ ایک دن حضرت امام آخر الزمان علیہ السلام کی خدمت میں رہے لیکن انہیں پہچان نہ سکے۔ اس کے بعد حکایت نمبر 7 کا آغاز ہوتا ہے۔ پیج نمبر ہے 67۔ میرے والد مرحوم آقا حاجی سید رضا ابتہی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے میرے لیے بیان کیا کہ مشہد مقدس میں دعائے ندبہ پڑھنے کی رسم اس وجہ سے ہوئی۔ علت یہ تھی کہ اصفہان کے تاجروں میں سے ایک قابل وثوق تاجر نے بیان کیا کہ میں نے اپنے گھر میں ایک بہت بڑا کمرہ امام بارگاہ کے طور پر مختص کیا ہوا تھا، اکثر اس میں مجلس عزا ہوتی رہتی تھی۔ ایک رات میں نے عالم خواب میں دیکھا کہ میں اپنے گھر سے نکلا اور بازار کی طرف جا رہا ہوں، لیکن اصفہان کے علماء میں سے چند عالم دین میرے گھر کی طرف آ رہے ہیں۔ جب میرے نزدیک پہنچے تو فرمایا اے فلاں آپ کہاں جا رہے ہیں؟ مگر آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کے گھر میں مجلس ہے؟ میں نے کہا میرے گھر میں مجلس نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کیوں؟ آپ کے گھر میں مجلس ہے اور ہم بھی وہاں ہی جا رہے ہیں، حضرت بقیت اللہ علیہ السلام وہاں تشریف فرما ہے۔ میں نے فوراً چاہا کہ جلدی کے ساتھ گھر جاؤں اور مجھے فرمایا ادب کے ساتھ گھر میں داخل ہونا۔ میں نہایت ادب کے ساتھ گھر میں داخل ہوا۔ میں نے دیکھا کچھ علماء اس مختص کمرے میں تشرف فرما ہیں اور مجلس میں حضرت بقیت اللہ اور واہنہ فدا تشریف فرما ہیں۔ جب حضرت کی شکل و صورت کو غور سے دیکھا تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ شاید ان کو کسی جگہ دیکھا ہے۔ اصل میں حضرت سے میں نے سوال کیا میرے آقا میں نے آپ کو کہاں دیکھا ہے؟ فرمایا اسی سال مکے میں مسجد الحرام میں آدھی رات کے وقت جب تم میرے پاس آئے اور اپنا لباس میرے پاس رکھا تھا اور میں نے تجھ سے کہا تھا کہ مفاتیح الجنان کو اپنے لباس کے نیچے رکھو۔ اصفہانی تاجر نے کہا بالکل اسی طرح تھا۔ ایک رات کو مکہ معظمہ میں نیند بالکل آنکھوں سے جا چکی تھی۔ میں نے اپنے آپ کو کہا کہ بہتر ہے مسجد الحرام کی زیارت کروں اور رات وہاں ہی بسر کروں۔ شب عبادت میں گزارے ہیں، مسجد الحرام میں داخل ہوا، ادھر ادھر نگاہ کی کہ کوئی ایسا شخص ہو جس کے پاس اپنا لباس رکھوں، خود جا کے وضو کروں۔ میں نے دیکھا کہ آقا جان ایک کوشے میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنا لباس ان کے نزدیک رکھا۔ میں چاہتا تھا کہ مفاتیح الجنان کو لباس کے اوپر رکھوں، انہوں نے فرمایا مفاتیح کو اپنے لباس کے نیچے رکھو۔ بہرحال میں نے عالم خواب میں اپنے آقا سے سوال کیا حضور آپ ظہور کب فرمائیں گے؟ انہوں نے کہا بہت قریب ہے، ہمارے شیعوں کو کہو دعائے ندبہ کو جمعے کے دن پڑھا کریں۔ عزیز سامعین کرام، اس مقام پر ہم اس حصے کو یہیں پہ روکتے ہیں۔ انشاءاللہ اس سے آگے کی ریڈنگ کو آپ کے سامنے کنٹینیو کیا جائے گا۔ پیج نمبر 70 ہوگا اور حکایت نمبر 8 ہوگی۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔